الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه. معزز و محترم مصلیان کرام اور خواتین اسلام، آج کے قیام اللیل میں 25واں پارہ پڑھا گیا اور تفسیر کے لیے پورے پارے میں سے مختلف جگہوں سے چند آیتوں کا انتخاب میں نے کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ جان لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جہاں پر قرآن کو پڑھا جاتا یا قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی مجلسیں لگتی ہیں تو ان مجلس والوں پر سکونت نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے وہ انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ کے جو فرشتے ہوتے ہیں انہیں گھیر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں، یہ جو رات کا تقریباً آخری پہر چل رہا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اسے وہ چیزیں عطا کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا۔ تو جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو وقت ہے نا، یہ بہت ہی قیمتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم، جیسا کہ سننے میں آوا، کچھ صاحبان نے بتایا کہ سامنے ہمارے جو ہیں وہ تو ہمیں دکھ رہے ہیں، عورتوں کے تعلق سے باتیں آئی پچھلے رات میں کہ ایک طرف بیان ہو رہا تھا، ایک طرف وہ اپنی دنیا کی باتوں میں مگن تھی۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایک سامنے دین اور اسلام کی، قرآن اور حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں اور ایک طرف ہم اپنی دنیاوی گفتگو میں لگے ہوئے ہیں۔ یا پھر اسی طرح میں ان نوجوانوں کو بھی کہوں گا کہ جو بجائے مسجد کے اندر بیٹھنے کے باہر سڑکوں میں یا اسی طرح سے اپنی مجلسیں لگا کر بیٹھتے ہیں، ان سے میں درخواست بھی کروں گا کہ آپ یہ وقت ضائع مت کریے۔ انشاءاللہ آپ اگر خلوص دل کے ساتھ جو کچھ کہا جائے گا، سنا جائے گا، اس پر اگر آپ عمل کریں گے تو یقیناً اس میں آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ حضرات گرامی، سب سے پہلی آیت اور اسی طرح سے 25واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس آیت کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے۔ اور اسی طرح سے پھر اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا، عقلی دلیل کے ذریعے سے، کہ جس طرح سے جب ایک شگوفہ کوئی نکلتا ہے تو اس کے اندر پھل ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک عورت جب حالت حمل سے ہوتی ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، یعنی جب کوئی عورت حالت حمل سے ہوتی ہے اور جب اس سے جن دیتی ہے، پیدا ہوتا ہے بچہ، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ پر اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ قیامت کب آئے گی یہ صرف اللہ کو معلوم ہے، اور اسی طرح سے جب ایک عورت حاملہ ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کو بنایا اور اس کے جوڑے پیدا کیے۔ جوڑے پیدا کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے اگر مردوں کو بنایا تو عورتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، زمین بنائی تو آسمانوں کو بھی بنایا، دن بنایا تو رات کو بھی بنایا۔ اسی لیے آپ اس واقعے کو یاد کریے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور جب کشتی تیار ہو گئی تو کہا کہ تم ان میں ہر ایک کے جوڑے جوڑے کر کے سوار کر دو۔ اسی طرح سے قیامت کب آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر دیکھیے مسلم شریف کی بہت مشہور حدیث ہے، حضرت جبریل علیہ السلام جب انسان کی شکل میں ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے بہت سارے سوالات کیے، انہی سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ پوچھنے والے سے بتانے والا زیادہ نہیں جانتا ہے، یعنی جتنا علم آپ کو ہے اتنا ہی علم مجھے ہے، میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا ہوں۔ مطلب یہ کہ اس کا علم ہمیں نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کائنات کو وجود میں بخشا ہے تو جس طرح سے ہم نے ذکر کیا کہ ہر کسی کے جوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، تو یہاں پر اگر اللہ نے کائنات کو بنایا ہے تو پھر قیامت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قائم کرے گا۔ تو جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو قیامت کی کھیتی کہا، اسی طرح سے آخرت کی کھیتی اللہ رب العزت نے بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو شخص ارادہ کرتا ہے آخرت کا کھیتی کا جو شخص ارادہ کرتا ہے ہم اس کے اندر زیادتی کرتے ہیں، اس کے اندر بڑھا دیتے ہیں اس کھیتی کے اندر۔ لیکن ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، لیکن جو شخص دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اسے نہیں دیتے ہیں مگر تھوڑا ہی۔ ایک تو یہ کہ جب کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے ہم جتنا چاہتے ہیں اس کے اندر بڑھا دیتے ہیں۔ اس کی مثال ہم یہ لے سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اگر آج ہم 1 خرچ کر رہے ہیں تو 1 سے 70 اور 70 سے 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس خرچ کرنے پر اضافہ کرتا ہے اور دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم دنیا کی کھیتی میں پڑ رہے ہیں تو اللہ نے کہا کہ ہم اس کے اندر دیں گے تو، لیکن تھوڑا بہت دیں گے، جتنی میری مرضی ہے اتنا تمہیں نہیں ملے گا جتنا تم چاہتے ہو۔ پھر آخری جملے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، اور آخرت میں تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو 2 طرح کے انسان ہوتے ہیں اور 2 طرح سے اپنی زندگی گزاری جاتی ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے انسان جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، دنیا کو کمانا، دنیا کو حاصل کر لینا، یہی اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں تو زندگی گزارتے ہیں لیکن دنیا کی زندگی پر وہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ہم کسی طرح سے گزار لیں اور اس کے بعد ہماری آخرت کی جو زندگی ہوگی، جو ہمیشہ والی زندگی ہوگی، اس کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی ایک انسان کی کوشش ہوتی ہے اور وہ کامیاب بھی ہوتا ہے۔ اب یہ جو انسان دنیا کی زندگی کے لیے کوشش کرتا ہے، چاہے وہ مال کماتا ہے یا اسی طرح سے اولاد کے ذریعے سے، یا ہر وہ شخص جو جس طرح سے اس دنیا کے اندر مگن ہے، آپ اگر غور کریں اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا۔ شاید کوئی ایک انسان ایسا کھڑا ہو سکے اور وہ یہ مثال دے سکے کہ کسی نے اس دنیا کے اندر بہت کچھ بنایا تھا، بہت پراپرٹی تھی، بہت زیادہ مال و دولت اکٹھا کیا، اس کا نام تھا، شہرت تھا، بہت کچھ تھا، اور وہ چاہے اپنے لیے بنایا، بچوں کے لیے بنایا۔ کوئی ایک ایسی مثال آپ پیش کر دیں کہ اس کے انتقال کے بعد اس کے گھر والوں نے، اس کے بیوی بچوں نے یہ کہا ہو کہ یہ ہمارے باپ تھے،
انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ بنایا، بہت محنتیں کی، باہر ملک میں رہ کر اپنی آدھی سے زیادہ جوانی کو کھپا دیا۔ ایسا کرتے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کو 2-4 دن اور اپنے گھر پر رکھتے ہیں، اس کے بعد لے جا کر دفن کریں گے۔ کوئی ایسی آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ اب جب آپ کے جسم سے روح نکل گیا، وہیں سے آپ کا معاملہ ختم ہو گیا۔ آپ کی وہی اولاد سوچیں گے کتنا جلدی ہو سکے انہیں دفن کر کے معاملہ رفع دفع کر لیا جائے، ختم ہو جائے معاملہ۔ آپ دیکھیں ایک انسان دنیا کے اندر جو مال و دولت کماتا ہے، ایک انسان جب وہ غسل خانے میں جاتا ہے تو وہاں پر جب وہ پانی نہاتا ہے تو طرح طرح کے صابن استعمال کرتا ہے۔ سر کے لیے الگ شیمپو ہے، چہرے کے لیے الگ صابن ہے، جسم پر لگانے کے لیے الگ سے صابن استعمال کرتا ہے۔ لیکن اسی شخص کو جب مرنے کے بعد نہلایا جاتا تو بس بیر کا پتا ہوتا ہے، گرم کر کے نہلا دیا گیا۔ اسی طرح سے ایک شخص ہوتا ہے جو دنیا کے اندر 4 ویلر سے چلتا ہے، 4 چکے کی گاڑی سے چلتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ 4 آدمی اسے کندھے پر لے کر چلتے ہیں۔ ایک انسان جس کا ایک برانڈ ہوتا ہے کپڑے میں، جب وہ کپڑا پہنتا ہے تو مجھے فلاں کمپنی کا فلاں یعنی برانڈ کا مجھے کپڑا پہننا ہے، لیکن جب وہ مرتا ہے نا تو اس کے کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں جاتی ہے۔ جو آپ خالی ہاتھ آتے ہیں، خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ کس کا جو کفن ہے وہ کس نے یہ دیکھا کہ بھائی ہمیں کون سا برانڈ کا کپڑا ملے گا، اور آپ کو معلوم بھی نہیں، آپ کو خود نہیں معلوم ہے ہمیں کیا ملے گا، کیسا ملے گا، ہمیں کیسے ہمارے گھر والے دفن کریں گے۔ تو الغرض ہمیں یہ بتانا ہے کہ ایک انسان جس نے نہ جانے اپنے انہی کندھوں سے کتنے لوگوں کو لے جا کر دفن کر دیا، لیکن اس کے باوجود اسے اس بات کا خیال نہیں آتا کہ جب ہم نے کتنے لوگوں کو دفن کیا ہے ہمارے بھی ساتھ وہی معاملہ ہوگا نا۔ کیا آپ ہمیشہ رہنے آئے؟ ہمیشہ کوئی رہنے نہیں آیا۔ آپ اگر آج لوگوں کو دفن کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو بھی لوگ لے جا کر دفن کر دیں گے۔ اور آج ایک انسان جو سب سے زیادہ نام کے لیے مرتا ہے، نام کو مشہور کرنا چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے نام کے ذریعے سے، مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کا نام ہی چھینا جاتا ہے۔ دنیا میں آپ بہت نام کمائے، لیکن جب آپ کا انتقال ہو جاتا نا تو آپ کو نام سے نہیں یاد کیا جاتا۔ میت کہتے ہیں، میت کو کب دفن کریں گے، میت کو نہلایا گیا نہیں نہلایا گیا، گویا کہ جس نام کے لیے دنیا میں آپ مر رہے تھے، مرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کا نام ہی چھین لیا جاتا۔ تو اس دنیا کو سب کچھ نہ سمجھا جائے، بلکہ اس دنیا کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے تیاری کریں، اور اگر آخرت میں آپ کامیاب ہو گئے تو اس دنیا سے وہ دنیا جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے بہت بہتر ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ ایک انسان پر جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کی بنا پر، آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے جو آپ پر کوئی مصیبت پہنچی ہے۔ ایک عقل مند انسان کے اوپر جب کوئی مصیبت پہنچے تو وہ بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرنا شروع کر دے، بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لعن طعن کرنا شروع کر دے، وہ اپنی زندگی کے ان اوراق کو پلٹے، وہ اپنی زندگی کا، اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ آخر ہم سے وہ کون سی ایسی غلطی ہو گئی جس غلطی کی بنا پر آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مصیبت دے دی، اس مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ڈال دیا۔ اور اگر آپ اپنی اس زندگی کے بارے میں سوچیں گے اور خیال کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا لگے گا کسی نہ کسی موڑ پر آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور آزمائش کے آپ پر وہ مصیبت ڈالی۔ اور یہی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تو بطور آزمائش کے آپ پر کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے ہم جو گناہ کرتے ہیں روزانہ، اگر ایک انسان محاسبہ کر لے
تو شاید کہ کوئی ایسا ہو جسے اس دن کا روزی ملنا مشکل ہو جائے، اس دن کا روزی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا فوری طور پر نہیں دے دیتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کی سزا دے دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اکثر خطاؤں کو معاف کرتا ہے، ورنہ ہمارے یہ کرتوت نہیں ہے، ہماری آج کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزی دے، ہمیں رزق مل سکے، لیکن اس کے باوجود ایک انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام تر چیزوں کو بھولا ہوا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محاسبہ کرتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ذکر کیا جو کہ آخرت میں جن کا ذکر کیا، اور یہ کہا کہ یہ صفات جن کے اندر ہوں گے وہ لوگ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اگر کوئی چیز تمہیں مل جائے تو تم اس کو بس مت سمجھ لینا، یہ مت سمجھ لینا کہ دنیا کے اندر ہمیں مل گیا تو گویا کہ اب ہم کامیاب ہو گئے، اب ہمیں اس کے علاوہ اور کوئی چیز حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا کہ وما عند اللہ خیر وابقیٰ، اس دنیا کے مقابلے میں اللہ کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تمہارے لیے بہتر ہیں، وابقیٰ، اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، لیکن آخرت کی زندگی میں جو اللہ کے پاس تمہارے لیے ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ لیکن یہ کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 لوگوں کا ذکر کیا، 9 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے کہ اگر یہ صفات ان لوگوں کے اندر پائے جا رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے آخرت کے اندر انہیں وہ چیز ملے گی جو دنیا کی اس دولت سے آخرت کی دولت بہتر ہوگی۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ للذین آمنوا، پہلی صفت یہ ہوگی کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کی حالت میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور وعلی ربہم یتوکلون، ایمان تو لاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل بھی رکھتے ہیں، بھروسہ بھی رکھتے ہیں۔ آج ہم بطور نام کے تو مسلمان ہوتے ہیں، بطور نام کے ہمارا توکل اللہ پر ہے، کہنے کی بات آتی تو کہتے ہیں بھائی اللہ پر بھروسہ ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری ایمان کے اندر کمزوری ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ہم ڈگمگا جاتے ہیں اور اس راستے کو چھوڑ کر جس پر چلنے سے ہمارے اندر اصلاح ہوتی ہے، ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کر کسی غیر راستے پر ہم چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم کہنے کو تو کہتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن حقیقی معنوں میں ہوتا نہیں۔ تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی اور کہا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں میں وہ ساری چیزیں آ گئی، چاہے چوری کرنا ہو گیا، کسی کی غیبت کرنا ہو گیا، جھوٹ بولنا ہو گیا، یہ بڑے بڑے جو کبیرہ گناہ ہیں ان گناہوں سے بچتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر دیکھ لیا جائے ساری چیزوں کو چھوڑیے، آپ کے جسم کے اندر اللہ نے جو زبان دی، صرف زبان پر بات کر لی جائے تو صبح سے لے کر شام تک ایک انسان کتنا جھوٹ بولتا ہے، صبح سے لے کر شام تک ایک انسان کتنے لوگوں کی غیبت کرتا ہے، کتنے لوگوں کو لعن طعن کرتا ہے، کتنے لوگوں کی برائیاں بیان کرتا ہے۔ سارے ہمارے جسم کے اعضاء کو چھوڑ کر اگر ہم اپنے زبان کا ہی محاسبہ کرنا چاہیں، حساب لگانا چاہیں کہ ہم نے صبح سے لے کر شام تک کتنی اچھائیاں کی اور کتنے لوگوں کی برائیاں کی ہے، کتنی غیبتیں کی ہیں، تو شاید کہ جو برائی ہوگی وہ زیادہ ہی ہو جائے گی، اچھائیاں کم ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، والفواحش، اور فحش چیزوں سے، بے حیائی کے کاموں سے، لغویات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، انہیں جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں کہ بھائی میں ان ساری چیزوں سے بری ہوں۔ اسی طرح سے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ،
اور جب وہ لوگ غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، غصہ ہونے کی حالت میں دوسروں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے والذین استجابوا لربہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے والے ہوتے ہیں، اور پھر واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ساری صفات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور جب ان کے درمیان کوئی کام پڑتا ہے تو وہ آپسی مشورے سے کرتے ہیں، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو یا اسی طرح سے کہیں اور کا معاملہ ہو۔ جب ہم کسی کام کو آپسی مشورے سے کرتے ہیں اس کے اندر خیر ہوتا ہے، لیکن جب ایک انسان اپنی بڑائی کے لیے، اپنے بڑکپن کے لیے، اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ہم نے جو کہہ دیا وہی ہمارا حتمی فیصلہ ہے، میں اس فیصلے سے ہٹنے والا نہیں ہوں، تو گویا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ اسی لیے ایک انسان کو، اور خود آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کسی کی تھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ جب کسی جنگ میں جانے کا ارادہ کرتے تھے یا اور کوئی دوسرے معاملات آپ کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کرتے تھے، بھائی دیکھو ہمیں فلاں جنگ کے لیے نکلنا ہے، ہمیں کیسے جانا ہے، حملہ کیسے کرنا ہے، کیسے ہمیں ایک دوسرے کا مل کر تعاون کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپسی مشورے سے ہوتی ہیں۔ اور یقین مانیے کہ جب مشورے سے کوئی کام کیا جائے تو وہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، اور جس میں مشورہ نہیں ہوتا دیکھنے میں ہو سکتا ہے کہ وہ پہنچ گیا ہو مکمل، لیکن اس میں کہیں نہ کچھ کمیاں موجود ہوتی ہیں۔ تو جب کوئی کام کیا جائے تو آپسی مشورے سے کیا جائے، اور مشورے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم نے جو کہہ دیا ہماری ہی بات مانی جائے، اگر ہماری بات نہیں مانی جائے گی تو اب دوبارہ کے مشورے میں نہیں بیٹھتا، ایسا نہیں ہونا، بلکہ مشورہ جب ہو تو جہاں پر جن کی تعداد زیادہ ہو جس چیز میں ان کی باتوں کو لیا جائے، اور پھر اس کے مطابق آگے کے جو کارنامے ہیں اسے کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح سے اللہ نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ایک صفت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے زیادہ جب کسی کے پاس مال ہو تو خرچ کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بھائی آپ کے پاس بہت زیادہ اللہ نے دیا ہے، اس میں سے تھوڑا سا نکال کر کسی غریب کو دے دیا، آپ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، لیکن آپ کے پاس کم ہے لیکن اس کے باوجود اس کم مال میں سے دوسروں کو دینا یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ دولت کمانا بڑا آسان ہے، لیکن دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے پاس کم ہے، تھوڑا ہے، اس تھوڑے میں سے اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے بڑا جگر پیدا کرنا پڑے گا، اور اگر جو انسان اس طرح کا دل پیدا کر لیا تو پھر یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی رکھا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، اور اسی طرح سے جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ بدلہ تو لیتے ہیں لیکن اس میں زیادتی نہیں کرتے۔ قصاص کا جو معاملہ ہے وہ اپنا اگر چاہتے ہیں تو بھائی بدلہ لے لیتے ہیں، اور اگر لیتے بھی ہیں تو اتنا ہی جتنا ان پر ظلم کیا گیا، اس سے زیادتی نہیں کرتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ معاف بھی کر دیتے ہیں کہ بھائی چلو ٹھیک ہے تم نے جو کیا ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، ہم تمہارا مواخذہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسی 9 صفات تھیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور پھر اس کے بعد آگے اگر دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے تعلق سے کچھ باتیں کی، اور اس میں مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم ایک انسان کو اولاد کیسے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی جو بادشاہت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اب یہاں سے یہ ذکر کیا
یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ وہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی اولاد بیٹیوں کی شکل میں دی ہے؟ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ پہلی اولاد جو ہے اللہ نے بیٹی کی شکل میں دی ہے۔ 2-3 لوگ اٹھائے، ابھی میں بتا رہا ہوں۔ پھر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، کسی کو تو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ پھر وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ گویا کہ 4 قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب ہم نے جو سوال کیا تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی اولاد، پہلی بیٹی جسے اللہ نے دی ہے، یہ گویا کہ یہ خوش نصیبی ہے، کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے کہا کہ یہب لمن یشاء اناثا، پہلے بیٹی کا ذکر کیا کہ ہم جسے چاہتے ہیں بیٹی دیتے۔ تو گویا کہ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں یہ رحمت ہے، اور اس بیٹی پر جو آج ایک انسان بیٹی کی پیدائش پر غمگین ہو جاتا ہے، چاہے اس کے کھانے پینے کا معاملہ ہو جائے، شادی بیاہ کا معاملہ ہو جائے، پہلے جو زمانے جاہلیت میں لوگ کرتے تھے آج بھی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ زمانے جاہلیت میں ہوتا یہی تھا کہ جن کے یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں وہ اپنے آپ کو بہت شرم اور عار محسوس کرتا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ بھائی میں بڑا منحوس آدمی ہوں، ہمارے پاس بیٹی پیدا ہو گئی، اور وہ جب تک کہ اسے دفن نہیں کر دیتا تھا، مار نہیں ڈالتا تھا، تب تک اسے سکون اور چین نہیں آتا تھا، سکون اور چین نہیں آتا تھا۔ تو آپ دیکھیے ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص ایسا ہے جو زمانے جاہلیت میں بہت سارے گناہ کر چکا ہے، بہت ساری بڑی بڑی غلطیاں وہ کر چکا ہے، تو کیا وہ اگر اسلام قبول کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو کیا اس کی غلطیاں ہیں جو معاف ہو جائیں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کی جو غلطیاں ہیں وہ معاف ہو جائیں گی۔ صحابی رسول نے کہا کہ یہ تو آپ نے کہہ دیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں شاید ہم نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ پھر یہ کہنے کے بعد وہ صحابہ رسول اپنی زمانے جاہلیت کی ایک واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں گھر پر تھا اور ہماری بیوی جو تھی وہ امید سے ہوئی، اور امید سے ہونے کے بعد میں اپنے گھر سے باہر تجارت کے لیے چلا گیا، اور تجارت میں ہم نے کافی وقت لگائے، اور جب واپس آیا تو ہماری بیوی نے ہم سے کچھ ایسی باتیں یعنی گول مٹول باتیں کی جس سے ہمیں یہ لگا کہ وہ جو حمل تھا وہ ختم ہو گیا، اور وہیں پر ہم نے اسے بھلا دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر پر بیٹھا کرتا تھا، ہمارے گھر کے بغل میں ایک چھوٹی معصوم سی بچی رہتی تھی۔ جب میں اپنے گھر کے باہر بیٹھتا تو وہ معصوم بچی میرے پاس آتی تھی، میرے ساتھ ہنستی کھیلتی باتیں کرتی تھی، اور میں اس کے ساتھ لگاؤ رکھنے لگا۔ اب ظاہر سی بات یہ ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنی ہی بیٹی ہو، چھوٹی بچیاں جو معصوم بچیاں ہوتی ہیں ہر کسی کا لگاؤ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا کہ آپ فلاں کی بیٹی سے کیوں بات کر لیے، ارے بھائی معصوم ہے، بچوں سے ہر کوئی پیار کر سکتا ہے۔ تو ہوا وہی کہ وہ کہتے ہیں مجھے اس لڑکی سے لگاؤ ہونے لگا، اس کے لاڈ اور پیار مجھے ایسے لگنے لگے کہ میں اس کو جب نہیں دیکھتا مجھے سکون اور چین نہیں آتا۔ ایک دن میں اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ دیکھو فلاں پڑوسی کی جو بچی ہے نا مجھے بہت پیاری لگتی ہے، بہت اچھی ہے۔ اس بیوی نے کہا کہ میرے پیارے شوہر، حقیقت اگر میں بتاؤں تو وہ آپ کی اپنی بچی ہے، اور میں اس ڈر سے اس پڑوسی کے یہاں رکھ دی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر آپ کو پتہ چلے گا مجھے بچی ہوئی ہے تو آپ سے مار ڈالیں گے۔ صحابہ رسول کہتے ہیں کہ یہ جب میں نے سنا تو میرے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ میں یہ سمجھنے لگا کہ آج اگر یہ بیٹی ہے لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے کہ یہ تو فلاں ہی کی بیٹی ہے،
میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر لے جا کر صحرا کے اندر ایسی جگہ پر گیا جہاں پر ایک گڈھا کھودا۔ گڈھے کو کھودنے کے بعد ہم نے اپنی اس معصوم بچی کو، وہی بچی جو تھوڑی دیر مجھے بہت معصوم اور پیاری لگتی تھی، اس بچی کو ہم نے اس گڈھے کے اندر دفن کر دیا، زندہ دبا دیا، اور اس آخری بچی کے الفاظ ایسے رہے کہ ابو مجھے مت مارو، ہم نے گناہ کیا کیا، ہماری غلطی کیا ہے۔ اپنی وہ توتلی الفاظ میں وہ بچی جو ہے بیان کرتی رہی، روتی رہی، لیکن اس درندگی نے اور اس درندے باپ نے یہ نہیں سمجھا کہ مجھے اپنی اس اولاد کو نہیں مارنی چاہیے۔ یہ واقعہ جب بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و کتاب ہونے لگتے ہیں۔ صحابہ رسول جو دوسرے تھے کہتے ہیں تم نے کیوں ایسی بات کہہ دی جس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے رلا دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے بیان کرنے دو، کیونکہ اسے نادم اور شرمندگی ہے، وہ پچھتاوا ہے اسے اس بات پر کہ ہم نے زمانے جاہلیت میں جو غلطی کی ہے یقیناً بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تو یقیناً یہ جو بچیاں ہوتی ہیں یہ رحمت ہوتی ہیں، اور آپ یقین مانیے جن کے پاس اولاد ہیں یا جو شادی شدہ ہیں مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے یہاں اولاد یعنی بچی ہے، وہ بیٹوں کے بالمقابل میں بیٹیاں ماں باپ کی زیادہ فرمانبردار ہیں۔ آپ اگر بیٹے کو بلاتے رہیے، آپ کا وہ بیٹا آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن اگر بچی کو ایک بار آپ اگر آواز دے دیجیے، بچی ڈر کے آپ کے پاس حاضر ہو جائے گی۔ اور یہی نہیں، اگر آپ کو دیکھنا ہے تو شادی کے معاملے میں ایک مثال لے لیجیے۔ ٹائم مجھے جو کہا گیا تھا ہو گیا تھا، لیکن آپ لوگ اگر بیٹھیں گے تو اور کچھ تھوڑی دیر چلے گا۔ تو آپ اگر مثال لے لیجیے، اگر بیٹے سے آپ کہتے ہیں کہ دیکھو میں فلاں جگہ تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، فلاں جگہ میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر اسے پسند ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کے منہ پر وہ جواب دے دیتا میں نہیں کرتا، مجھے وہ پسند نہیں ہے، مجھے نہیں کرنا وہاں پر۔ لیکن اسی کے بالمقابل میں اگر آپ اپنی بچی سے پوچھیں کہ دیکھو میں فلاں جگہ پر تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا کہتی؟ ہو سکتا ہے کہ اسے وہ پسند نہ ہو، لیکن وہ باپ کی عزت اور غیرت کی خاطر باپ کے منہ پر جواب نہیں دیتی بچی کہ میں شادی نہیں کروں گی، میں شادی نہیں کروں گی۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے بچیاں جو ہوتی ہیں بچوں کے بالمقابل میں آپ کا کم خرچ کرواتی ہیں۔ کسی کے یہاں اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی عقیقے میں اسے 2 جانور ذبح کرنا، لیکن اگر بچی پیدا ہوتی ہے تو اسے ایک ہی جانور ذبح کرنا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ کم خرچ کرواتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہم بیٹیوں کو وہ مقام نہیں دے رہے ہیں جو مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو عزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی جو فاطمہ تھی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ بیٹھے رہتے تھے اور وہ آتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے اٹھ جاتے تھے اور انہیں لے جا کر اپنی بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ یہ عزت اور یہ مقام تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو دیا۔ لیکن آج شاید کہ ہم معاشرے میں پھیلی ہوئی برائی کو دیکھ کر، چاہے وہ جہیز کا معاملہ لے لیا جائے یا اور دوسری چیزوں کو دیکھ کر، ہمارے دلوں سے بیٹیوں کی جو عظمت، بیٹیوں کی جو عزت ہوتی ہے وہ ہم لوگوں نے ختم کر دیا۔ ایک واقعہ میں اور سنا رہا ہوں، یہ شہر ریاض کا واقعہ ہے جس کو علماء نے کئی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ پاکستان کے ایک عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اور آپ لوگ بتائیے جہنم کے جو دروازے ہیں کتنے دروازے ہیں؟ جی، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ تو جو واقعہ بیان کیا جاتا کہ ایک شخص تھا جس کے یہاں پے در پہ ایک ایک کر کے 6 بیٹیاں، یہ بالکل سچا واقعہ ہے، اس میں تھوڑی نصیحت ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، 6 بیٹیاں اس کے یہاں پیدا ہوئی، اور جب 7ویں بار اس کی بیوی جو ہے حالت حمل سے ہوئی تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر اس بار تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، تم نے بیٹی کو جنم دیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اس کے بعد اب میں تمہیں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بات کو ختم کر لیتا ہے۔ بیوی جو بیچاری ہوتی ہے پریشان ہوتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ اگر کہیں میرے پاس پھر بیٹی ہو گئی تو میری تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ پہلے سے 6 بیٹیاں ہیں
اور میرے شوہر نے یہ بات کہی ہے کہ اب اگر اور بیٹی آئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور اگر مجھے طلاق ہو گئی تو پھر میں کہاں جاؤں گی، کس کے پاس اتنی اپنی اولاد کو لے کر جاؤں گی۔ یہ کہہ کر شوہر جو ہے کسی رات سویا ہوا تھا، اور وہ سوئے ہوئے میں خواب دیکھتا ہے۔ خواب کیا دیکھتا ہے کہ میں سویا ہوا تھا، مجھے پکڑ کر فرشتے جو ہیں وہ جہنم کے پہلے دروازے پر لے کر جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے، دنیاوی واقعہ، کوئی حدیث سے میں نے بتایا۔ جو فرشتے مجھے لے کر جاتے ہیں جہنم میں، جیسے داخل کرنا چاہتے ہیں، میری پہلی بیٹی آ کر اللہ سے سفارش کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سفارش کو کہ اللہ کیسے ہمارے والد کو یہ جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ فرشتوں سے کہتی ہے میرے والد کو جہنم میں مت پھینکو۔ ایسا ہوتا ہے اس بیٹی کی سفارش کے ذریعے سے اس باپ کو جہنم کے پہلے دروازے سے روک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے پر جاتا ہے، دوسری بیٹی آتی ہے، تیسرے پر تیسری بیٹی، ایسے کر کے 6 دروازے جو ہیں 6 تک کا معاملہ پورا ہوتا ہے، 6 پر بیٹیاں روک لیتی ہیں۔ 7ویں پر جب وہ پہنچتا ہے، فرشتے اسے لے کر پھینکنا چاہتے ہیں، وہ چیخ کر اٹھتا ہے، چلانے لگتا ہے، اٹھتا ہے تو پسینے میں سرابور ہے، بیوی سے پانی مانگتا ہے، اور اس کے بعد جب تھوڑی سی اسے سکون حاصل ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے جو تمہیں کہا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں اپنی اس بات سے آج میں رجوع کر رہا ہوں، کیونکہ ہم نے جو خواب میں دیکھا ہے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹیاں ہی ہمارے حق میں بہتر ہیں۔ تو جس سے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک انسان کو اگر بیٹی ہو گئی تو ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ اب ان کا کھلانے پلانے والا کون ہوگا، ان کا شادی بیاہ کون کرے گا۔ دیکھیے جس کو اللہ پیدا کرتا ہے دنیا کے اندر، وہ اللہ رب العزت اس کے رزق کا بھی بندوبست کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کھلا رہے ہیں، بس اللہ نے آپ کو ایک وسیلہ بنا دیا ہے، بلکہ ہر کوئی اپنا رزق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے لے کر آتا ہے۔ تو گویا کہ یہ کوئی انسان نہ سمجھے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دی ہے تو وہ کوئی بد نصیب ہے، اور اگر کسی کو صرف بیٹے ہی بیٹے ہیں تو وہ بہت خوش نصیب ہے۔ ایسا کہیں نہیں ہے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا دونوں دیتا ہے، اور جسے کچھ نہیں چاہتا اسے 5 بنا دیتا ہے۔ اولاد کا نہ ملنا یہ اس بات کی بھی دلیل نہیں ہے کہ آپ منحوس ہیں، اللہ کی نظر میں آپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ذریعے سے آزمائش کرنے پر آ جائے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پر آئے تو شادی کی عمر میں، یعنی جو شادی ہوتی ہے نئی نئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اور اگر نہ دینے پر آ جائے تو کافی وقت گزارنے کے بعد بھی اسے اولاد نہیں ہوگی۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے کے درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس عمر میں اولاد دی۔ اور یہ بھی ایک انسان کو جب اولاد ہو جائے تو یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس اولاد کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کر رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی 2 کمزوریوں کی صفت بیان کی، اور یہ کہا کہ جو عورتیں ہیں ان کے یہاں 2 کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی جو کمزوری ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، یعنی عورتیں ایسی عورتیں جن کی پرورش جو ہے زیوروں کے ذریعے سے ہوئی، اور ایسی عورتیں جو جھگڑے کے معاملے میں اپنی بات کو واضح نہیں کر پاتی۔ یہ 2 صفت، 2 کمزوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی، اور یہ آج جو زیور ہے نا عورتوں کو بہت پسند ہوتا، یہ گویا کہ ان کی فطری چیز ہے۔ آج جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں دیکھنے میں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک کمزوری بیان کر دی۔ مرد کی طرح عورت نہیں ہے، آپ جس طرح ہیں، چاہے وہ جسم کے اعتبار سے ہو جائے، سوچنے سمجھنے کے اعتبار سے ہو جائے، آپ مرد اور عورتوں کے اندر فرق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جس طرح سے سوچنا سمجھنا آپ کے اندر صلاحیت ہے وہی عورتوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے کمزور بھی ہوں۔ تو بعض دفعہ ایک انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کبھی کبھار ان سے کچھ غلطیاں ہو جائیں، کوتاہیاں ہو جائیں تو اسے معاف بھی کیا جائے، درگزر بھی کر دیا جائے۔ ایسا نہیں کہ فوری طور پر ان کا مواخذہ کر لیا جائے کہ کیوں تم نے ایسا کیا، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور رہی بات زیور کی، تو یہ تو خیر عورتوں کی جو کہ زیب و زینت کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، ان سے کون پیٹ بھر سکتا ہے، اور جو شادی شدہ ہیں وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ ایسی حالتوں میں آپ غور کریے، اور میں یہاں پر خواتین بھی ہیں انہیں بھی ایک نصیحت کروں گا کہ دیکھیے شوہر کی جو حیثیت ہے، مالی حیثیت، اسی کے اعتبار سے آپ ان سے ڈیمانڈ کریے۔ اب اگر آپ کا
शौहर महीने में 10,000 रुपया कमा रहा है और आप उसे ईद की शॉपिंग के लिए कहिए कि 5,000 का मुझे सूट चाहिए, कहाँ से बेचारा दे पाएगा? जाहिर सी बात है, अगर वो 10,000 कमा रहा है तो उसमें आपको घर का खर्च देखना है, राशन देखना है, बच्ची है उसके देखने, पढ़ाई की जो फीस है, दूसरी सारी चीज़ों को उसे देखना है ना। तो आप अपनी उस शौहर की जो है माल जो है या इसी तरह से जो उसकी कमाई है उस एतबार से अगर आप समझेंगे तो यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी सुकून वाली होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माल और जेवर जिसने पहन लिया उसी को सुकून है। मैं तो ये कहता हूँ कि उन्हें और सुकून नहीं होता है जिनके पास ज़्यादा माल होता है। जिनके पास ज़्यादा माल होता है वो और परेशान होते हैं, इसको कैसे ज़्यादा किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, बल्कि जिसके पास कम माल होता है वो तकरीबन सुकून में होता है। इसीलिए कहते हैं कि फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास दौलत का अंबार लगा है लेकिन उन्हें नींद नहीं आती, उन्हें नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। और कितने बेचारे ऐसे हैं जो सुबह से लेकर मजदूरी करते हैं, शाम में खुले आसमान के नीचे जाकर ऐसी नींद पूरी करते हैं कि बेमिसाल है। तो जेवर के ज़रिए से, माल के ज़रिए से कोई इंसान किसी की नींद पूरी नहीं कर सकता। हाँ, जहाँ पर जो ज़रूरतें हैं, जायज़ ख्वाहिशात हैं, वो ख्वाहिशात भी पूरी करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि हर शौहर उनकी उन जायज़ ख्वाहिशात को पूरी करने की कोशिश भी करता है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दोस्तों का जिक्र किया, दोस्तों का, और ये कहा कि अल अखिल्लाउ, अगर आप लोग बेजार होंगे तो बंद कर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। दोस्त जो हैं क़यामत के दिन एक दोस्त दूसरे दोस्त से दुश्मनी इख्तियार कर लेगा। दुनिया के अंदर आज जब हम दोस्त बनाते हैं तो किसे दोस्त बनाते हैं? हमारा मामला ये है जिसका स्टेटस अच्छा हो, जो हमारे साथ माल में ऊंचा हो, या कम से कम ऊंचा नहीं तो हमारे बराबरी का हो, हमारी ज़ात बिरादरी का हो, या इसी तरह से हमारे अपने रिश्तेदार में से हो, अपने घर मोहल्ले में से हो, हम उसे अपना दोस्त बनाते हैं। लेकिन जिन्हें हम दोस्त बनाते हैं क़यामत के दिन वही दोस्त हमारे दुश्मन बन जाएंगे, वही दुश्मन बनकर हमसे दूर भागेंगे। जो दोस्त दुनिया में कहा करता था चल नमाज पढ़ने में क्या रखा है, घूम कर आते हैं, चल क्या करना, बयान तो सुना रहे हैं, बहुत बयान हमने सुने हैं, चलो हम बाहर टाइम पास कर लेते हैं। जो दुनिया के अंदर एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहा करता था और एक दोस्त उसकी बातों में आकर चले जाया करता था, वही दोस्त क़यामत के दिन उस दोस्त से भागेगा, वो दोस्त उसके पास से भागेगा। बल्कि ऐसी हालत में अगर हमें दोस्त बनाना है तो किनको? अल्लाह ने कह दिया कि इल्लल मुत्तकीन, मगर मुत्तकी लोग ऐसा नहीं करेंगे। जो मुत्तकी होंगे वो अपने दोस्त के लिए अल्लाह से सिफारिश करेंगे। अल्लाह, दुनिया में मैं भी नमाज पढ़ता था, मेरा दोस्त भी नमाज पढ़ता था, कभी कभी उससे कुछ कोताही हो जाती थी, अल्लाह मैं सिफारिश करता हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह तबारक व तआला तो उसे जहन्नम में मत डाल, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। ये मुत्तकी, जिससे हमें एक नुक्ता ये मालूम होता है कि दुनिया के अंदर अगर दोस्त बनाया जाए तो मुत्तकियों को बनाया जाए, परहेजगारों को अपना दोस्त बनाया जाए। और अगर आप परहेजगार हैं, परहेजगारों को दोस्त बनाते हैं तो दुनिया की भी जो आपकी दोस्ती होगी वो भी बरकरार रहेगी, और आखिरत में यही दोस्त जो है आपका सिफारिश करेगा अल्लाह तबारक व तआला से। और दोस्त की मिसाल जो है ना, आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह से खुशबू होती है, जो एक आतर फरोश होता है उसकी, और एक लोहार की जो भट्टी होती है उसकी मिसाल है। आप किसी ऐसे शख्स के पास बैठिए जो अतर फरोश है, खुशबू बेचता है, आप उससे खरीदेंगे नहीं लेकिन थोड़ा बहुत खुशबू ज़रूर आपको मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर आप किसी ऐसे शख्स के पास बैठिए जिसके यहाँ भट्टी चल रही है, जिससे चिंगारियाँ निकल रही हैं, आप कुछ नहीं करेंगे फिर भी कुछ चिंगारियाँ आपके कपड़ों पर पड़ेंगी और आपके कपड़े उन चिंगारियों से जल जाएंगे। तो जिससे मालूम ये होता है कि आप दोस्त बनाइए तो ऐसे लोगों को जो दुनिया में भी आपके साथी हों और आखिरत में साथी हों। मैं ऐसे नौजवानों से यही कहूँगा कि आज जब आप दोस्त बनाते हैं ना, ये सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि अपनी जनाजे की सफ तैयार कर रहे हैं। अगर आप
چاہتے ہیں کہ آپ کے جنازے میں کافی تعداد ہو، کافی تعداد میں لوگ موجود ہوں، تو آپ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیے جو دنیا کے اندر آپ کا خیر خواہ ہے، جو دنیا کے اندر متقی ہے، جو دنیا کے اندر نمازی ہے، پرہیزگار ہے، ایسے لوگوں کو آپ اپنا دوست منتخب کریے اور دوست بنائیے۔ ورنہ دوست کئی طرح کے ہوتے ہیں، آپ اس دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، اور جس کے اندر جو چیز ہوگی وہی آپ کو عطا کرے گا۔ اگر کسی کے اندر اچھائیاں ہیں وہ اچھائیاں آپ کو دے گا، اور اگر برائیاں ہیں تو برائیاں آپ کو ملیں گی۔ تو آپ یہی صرف دیکھیے کہ آپ اگر کسی کو دوست بنا رہے ہیں تو صرف اور صرف ایسے لوگوں کو منتخب کریے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ایک آخری چیز بتا کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا واقعہ ذکر کیا۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا جو پورا واقعہ ہے کہ جب فرعون موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کا پیچھا کیا، سمندر سے موسیٰ علیہ السلام صحیح سالم نکل جاتے ہیں اور فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فما بکت علیہم السماء والارض، فرعون کی موت پر نہ تو زمین روئی نہ ہی آسمان رویا۔ جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے جب نیک لوگ مرتے ہیں تو اس پر زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی ہوتا ہے۔ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے پر روتی ہے کہ اللہ تیرا نیک بندہ تھا جو مجھ پر سجدہ کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک نیک بندہ آج ہمارے اوپر سے چلا گیا ہے، لیکن وہیں پر اگر کوئی ایسا شخص مرتا ہے جو برا ہوتا ہے تو گویا کہ یہ زمین و آسمان اس پر خوشی مناتے ہیں۔ ایک جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب گزرا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا تو لوگوں نے اس سے نجات پا لی یا یہ لوگوں سے نجات پا لیا۔ اگر یہ اچھا رہا تو گویا کہ اس دنیا کے اندر جو برے لوگ ہیں ان سارے لوگوں سے اسے نجات مل گئی، اور اگر یہ برا رہا تو اس دنیا کے اندر جتنے اچھے لوگ ہیں وہ سارے لوگ اس برے شخص سے نجات پا گئے۔ تو ایسی حالت میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اس دنیا کے اندر جو ہم زندگی گزارے نیک بن کر زندگی گزارے، اور جو بھی ہم اپناتے ہیں اپنے لیے اپنی بیوی بچوں کے لیے وہی چیز پسند کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خود تو نمازی ہیں ہماری بیوی گھر پر سو رہی ہے، ایسا نہ ہو جائے کہ ہم زکوٰۃ اور صدقات تو بڑے ہی خوشی سے دے رہے ہیں، بڑے ہی ہاتھ کھول کر دے رہے ہیں، لیکن بیوی بچوں کی یا بیٹوں کی جب بات آتی ہے تو 1 روپیہ ان کے جیب سے نہیں نکلتا۔ یا اسی طرح سے کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ آپ جب خیر کے کام میں آگے رہتے ہیں تو اپنی اولاد کو بھی خیر کے کام میں آگے رکھیے، اسی میں ہم تمام لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ الغرض کی بہت ساری باتیں رہیں جو ہمارے سامنے آئیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس درس میں ہم نے جو بھی باتیں سنی ہیں ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم سے جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ان غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری اس گھر کے اندر بیٹھ کر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم جو یہ روزے رکھ رہے ہیں، جو قیام اللیل کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام تر عبادتوں کو تو قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام تر عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ بھائی جن کا انتقال ہو چکا اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العزت ہمارے مسلمان بھائی جو پریشان ہیں، بالخصوص فلسطین کے مسلمان جن کے بچے بلک بلک کر روتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیبی طور پر ان کی مدد فرما۔ اللہ رب العزت کو غیبی طور پر ان کی مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔